السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایم پی ای سی کی جانب سے ڈاکٹر سید آصف عمیری سے چند سوال، آج کل جو ڈرگس کلچر چل رہا ہے حیدرآباد میں، اس کے متعلق جو ہے ڈاکٹر سید آصف عمیری روشنی ڈالیں گے کہ جو حیدرآباد کے جو ینگ جو بچے ہیں جو ڈرگس میں جو ہے انوالوڈ ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ایک تو کیا جو ہے تربیت میں کمی ہو گئی ہے یا کیا ہے بچے جو ہے جو ڈرگز لے رہے ہیں، اور کون سے ڈرگز لیتے ہیں، کیا ہم جو ہے کارروائی کر سکتے ہیں کہ جو ہے تاکہ باہر بچوں کو مہیا نہ ہو یہ ڈرگز، اور کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جو ہے جو ہم روک سکیں اس پہ۔ ڈاکٹر سید آصف عمیری اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری اس محفل میں ایک اہم ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی ڈاکٹر عبد المقتدر صاحب نے سوال کیا ہے، خاص طور سے حیدرآباد کے پس منظر میں کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر میں نوجوان طبقہ ڈرگس کلچر کا عادی ہو چکا ہے۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ دن بدن حیدرآباد میں ڈرگس کلچر، شراب، گٹکا یہ بالکل عام ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمین میں قتل و غارت گری کی بھی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو آئیے اس زمین میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ڈرگس کے بارے میں، نشے کے بارے میں اور قتل کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ شراب کا، نشے کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس کا فائدہ کم ہے۔ اور کہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب سے کیا تم نہیں بچو گے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ شراب پیا کرتے تھے، جیسے ہی ان مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی شراب کی بھٹیاں توڑ دی۔ وہ پیالے جو منہ کو لگے ہوئے تھے، پینے والے تھے، جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو انہوں نے اس شراب کے پیالے کو اپنے منہ سے پھینک دیا۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب سے اجتناب اور شراب کی حرمت پر اللہ کے حکم پر کیسے عمل ہوا۔ آج بھی وہ عمل ہو سکتا ہے، یعنی شراب پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، شراب سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ڈرگس کلچر کو ختم کرنے کے لیے وہ ایسے اقدامات کریں، ایسے قوانین نافذ کریں جس کی وجہ سے پرانے شہر میں، حیدرآباد میں شراب انٹر نہ ہو پائے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر کریں تو بہت اچھی بات ہے، پاسبل ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ نشے کے جو نقصانات ہیں وہ انتہائی تباہ کن ہیں۔ کون سے قسم کا نشہ آج ہمارے حیدرآباد میں کن کن چیزوں کا نشہ ہو رہا ہے۔ سگریٹ نوشی، اسموکنگ، یہ بھی نشہ ہے، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو لنگس پرابلم پیدا ہوتا ہے، کینسر پیدا ہوتا ہے، کینسر کا مریض بنتا ہے، اور اس کے دھوئیں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیسے کا نقصان ہوتا ہے، جان کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ آدمی سگریٹ پی کر، شراب پی کر اپنے آپ کو وہ قتل کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ تو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا یہ سلو پوائزن ہے، دھیرے دھیرے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب انسان نشے کا عادی بن جاتا ہے تو جب تک وہ نشہ نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ گویا نشے میں، ڈرگس میں، سگریٹ میں، گٹکے میں وہ اپنا سکون محسوس کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو سکون، اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت یقیناً دلوں کو تسکین پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج مسلم معاشرے کو جو اس لت میں پڑ چکا ہے
خاص طور سے نوجوان بچوں کے علاوہ کچھ ٹین ایج یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے ایسے بچے بھی جو ہے نشہ کر رہے ہیں. حقے کے بھی کئی جگہ پہ سینٹرز کھل چکے ہیں یا الیکٹرانک سگریٹ بھی پی رہے ہیں, اور اسی طرح چرس ہے, افیوم ہے, اور مختلف قسم کے بیئر ہیں یعنی شراب ہے, اور ایم ڈی یہ بھی قسم کا نشہ ہوتا ہے, اور نشیلی سرپ ہیں نشہ پیدا کرنے والی, اور ٹیبلٹ بھی ہیں, اسی طرح نشے کے انجیکشن بھی ہیں, اور نیند اور کھانسی کی مختلف دوائیں بھی ہیں, اور نشہ اور اسپرے بھی ہیں, اور کاغذ میں لپیٹ کر پیے جانے والے مختلف پاؤڈر بھی ہیں, اور سونگھ کر نشہ پیدا کرنے والے اسپرے بھی ہیں اور پاؤڈر بھی ہیں. اب آئیے, اگر آپ کے بچے کے اندر میں کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, کچھ سمٹمز بتا رہا ہوں, یہ علامتیں, یہ سمٹم اگر آپ کے بچے میں, نوجوان میں, آپ کے نوجوان بیٹے میں اگر پا رہی ہیں, یہ سمٹم آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, یہ سمٹم جو میں بتانے جا رہا ہوں, تو آپ الرٹ ہو جائیے, بالکل الرٹ ہو جائیے کہ آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے. نمبر 1, ایسے نوجوانوں میں, ایسے بچوں میں جو نشے کے عادی ہو رہے ہیں یا نشے کے عادی ہو چکے ہیں, وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. نمبر 2, ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, بات بات پر غصہ کرتے ہیں, اور وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں یعنی اکیلے رہتے ہیں, دوسروں سے, لوگوں سے الگ رہتے ہیں. اسی طرح ان کا وزن, ان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے, اور رات میں بہت دیر تک وہ گھر سے باہر رہتے ہیں. اور ایسے نوجوان میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں, خوشبو عطر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور ہمیشہ اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں. ان کی آنکھیں سرخ لال رہتی ہیں اور کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتے. اسی طرح وہ کسی سے آنکھ ملا کر بات کر نہیں پاتے. اسی طرح گفتگو میں بھی بے ربطی رہتی ہے, گفتگو ان کی ڈھنگ کی نہیں ہوتی, اور اسی طرح بات بار پر وہ بھول جاتے ہیں, اور خوراک اچانک ان کی بڑھ جاتی ہے, کھانا زیادہ کھانے لگتے ہیں, ان کو سر درد بھی ہونے لگتا ہے, سر چکرانے لگتا ہے, اور والدین, بھائی بہن یا قریبی رشتہ دار سے وہ دور بھاگتے ہیں, دوستوں سے بہت قریب ہوتے ہیں, اور اسی طرح معمولی باتوں پر الجھ پڑتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, اور مار پیٹ پر اتر آتے ہیں. یہ 15 علامتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائی ہیں, یہ علامتیں آپ کے نوجوان لڑکوں میں, آپ کے بیٹے میں اگر پائی جا رہی ہے تو الرٹ رہیے, اس کی تربیت کیجیے, اس کی کاؤنسلنگ کیجیے. اس کو مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کاؤنسلنگ کرنا ضروری ہے. آخر کس وجہ سے وہ نشہ کر رہا ہے, کس وجہ سے وہ ایسی بری لت میں گھر چکا ہے. تو ان علامتوں میں سے کوئی علامتیں آپ پا رہے ہیں تو آپ فوری طور پر اس کی اصلاح کی فکر کریں. یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, سرپرستوں کی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے, انتظامیہ حکومت کی ذمہ داری ہے, پولیس عملے کی ذمہ داری ہے, قائدین لیڈروں کی ذمہ داری ہے, ائمہ علماء کرام کی خطیب حضرات کی ذمہ داری ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان طبقے کو ایسے بری لت سے, نشے کے کلچر سے بچائیں, ڈرگس کلچر سے بچائیں. یہ معاشرے کو, یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسے نوجوان یا تو موت کینسر, منہ کے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں, کوئی آن دی اسپاٹ ہلاک ہو رہے ہیں, ان کو ڈیتھ ہو رہی ہے, کوئی جو ہے لنگس کے پرابلم میں پریشان ہے. اسی طرح ان عادات کی وجہ سے وہ معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھے نہیں جاتے. لیکن افسوس, حکومت نے باضابطہ سگریٹ کے بارے میں پابندی لگائی ہے, حقے کے بارے میں پابندی لگائی ہے. پان کے ڈبوں پر آپ دیکھے ہوں گے, سگریٹ کی ڈبیوں پر آپ دیکھے ہوں گے کہ کینسر کے مریض کی ایک فوٹو رہتی ہے. اس کے باوجود بھی, تصویر میں دیکھنے کے باوجود بھی, اور کئی مریضوں کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ڈرگس کر رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, شراب کے عادی ہو رہے ہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے, اس سلسلے میں ہمارا اقدام کیا ہونا چاہیے؟
इस सिलसिले में मैं कहूंगा कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। सबसे पहले वो नौजवान जो नशा कर रहे हैं, जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचें कि आप जो है अंगार के गड़े में गिर रहे हैं, आप अपने आप को हलाक कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सिगरेट पीना, नशा करना, गुटखा खाना, ये स्लो पॉइजन है। इसकी वजह से आपकी जिंदगी धीरे धीरे मौत के घाट उतर रही है। आप अनजाने तौर पर खुदकशी के आदी हो रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। तो आखिर किस बात का गम है आपको? किस वजह से आप इसके आदी हो चुके हैं? कुछ लोग गम गलत करने के लिए भी नशा करते हैं। कोई इनको डिप्रेशन होता है, कोई तकलीफ होती है, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो ऐसे लोग भी जो है नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हों, आप अगर चाहते हैं कि दिलों का सुकून मिले, आप अगर चाहते हैं कि अपनी सेहत को बहाल रखें, आप अगर चाहते हैं कि अपने पैसे को जो आपने मेहनतों से कमाया है, सुबह से शाम तक 10-10 सिगरेट पीकर 10-10 यानी डब्बियां खत्म कर रहे हैं। चैन स्मोकर है कई लोग तो, और इसी तरह कुछ लोग जो गुटखा खा रहे हैं, वो एक गुटखा खत्म होता ही नहीं, दूसरा गुटखा मुंह में डाल लेते हैं। मुंह में बस 24 घंटे जानवरों की तरह गुटखा पड़ा रहता है। ये आपके मुंह में गुटखा नहीं है, बल्कि पॉइजन है, जहर है। ये हलाकत का एक आपने अपने मुंह में एक चीज डाल रखी है। तो इससे बचने का एक रास्ता यही है कि आप जो है धीरे धीरे इस आदत को छोड़िए, पहले इसके नुकसानात देखिए, अपनी सेहत को बहाल रखिए। सेहत है तो सब कुछ है, लेकिन अगर आप मरना चाहते हैं, खुदकशी करना चाहते हैं, तो याद रखिए खुदकशी करने वालों की सजा दुनिया में और आखिरत में क्या है? आखिरत में ये सजा है कि जो लोग जिस चीज को लेकर खुदकशी करेंगे, यानी शराब से खुदकशी कर रहे हैं, शराब ज्यादा पीकर, गुटखा खाकर या ड्रग्स लेकर, या कोई अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं, तो मरने के बाद जहन्नम में उनकी यही सजा रहेगी कि अपने आप को मारते रहेंगे, अपने आप को हलाक करते रहेंगे। ये जहन्नम में खुदकशी करने वालों की, आत्महत्या करने वालों की जहन्नम की सजा होगी। लिहाजा इससे बचना और बचाना माशरे के बाशऊर लोगों की जिम्मेदारी है। तो इनसे मुलाकातें करें, ऐसे नौजवानों से जहां इनकी बैठकें होती हैं। होटल्स में आप देख रहे होंगे कि एक टेबल पे 8-10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 के 10 स्मोकर्स हैं, सिगरेट पी रहे हैं और नशा कर रहे हैं, और रात देर गए तक घरों से बाहर हैं। ये कल्चर भी बहुत तबाहकुन है। मैं समझता हूं कि ये हैदराबाद ही में इस तरह का माहौल है। रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक नौजवान चबूतरों पर बैठे हुए हैं, होटलों में बैठे हुए हैं, पार्कों में हैं और इधर उधर जो है घूम फिर रहे हैं। पता नहीं कब सोते हैं और कब उठते हैं, सुबह इनकी कब होती है। तो ये तबाही का जो माहौल है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अल्लाह के कानून को, शरीयत को बालाए ताक कर दिया। रात अल्लाह ने आराम करने के लिए दी, लेकिन रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। और नौजवानों का एक कसीर तबका आवारा गर्दी में और मारने पीटने में, लड़ने झगड़ने में, कत्ल गारतगरी करने में और माशरे के माहौल को तबाह करने में तुला हुआ है। ऐसे महसूस होता है कि इनके पीछे कुछ माफिया भी काम कर रहा है। कुछ ड्रग्स माफिया है, कुछ लुटेरे हैं, कुछ गुंडे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सियासी फायदे के लिए इन नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी गुजारिश है ऐसे कायदीन से और पुलिस डिपार्टमेंट से, बिलखुसूस कमिश्नर ऑफ पुलिस से हैदराबाद से और सीएम साहब से, कि वो इस ड्रग्स कल्चर के खात्मे के लिए एक मजबूत प्लानिंग करें और एक ऐसा कानून, ऐसा जियो पास करें कि फिर कोई जो है नशा करने का ना सोचें। उसके नुकसानात, उसकी तबाहियां उनके सामने लाएं और उनकी काउंसलिंग करें। बस्ती बस्ती में, घर घर जाकर नौजवानों को इसकी काउंसलिंग कराएं तो मुमकिन है
کہ یہ ڈرگس کلچر ختم ہوگا، اور اسی طرح علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے قرآن و شریعت کے احکامات ان کے سامنے بتائیں، اس کے نقصانات بھی بتائیں، دنیاوی اور اخروی، جسمانی، ذہنی، مالی جو تباہیاں ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے لائیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ان کاموں سے بچیں گے، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے یعنی لاٹری کے کاروبار، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ تم اگر کامیابی چاہتے ہیں، سکسیس ہونا چاہتے ہیں، تو ایسے بیکار بےہودہ کاموں سے اور غلط کلچر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ایک حدیث پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کی دوستیاں اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخاللہ، لہذا ہر نوجوان کو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس کے دوست اس کو گڑھے میں ڈال رہے ہیں، اس کے دوست اس کو مس یوز کر رہے ہیں، اس کے دوست اس کو اپنے گھر سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے بیوی بچوں سے دور کر کے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ سارے آج معاشرے کے گمبھیر مسائل ہیں، یہ چیلنجز ہیں نوجوانوں کے لیے۔ تو آگے بڑھے ہمارے باشعور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے کہ ان کو ڈرگس کلچر سے بچانے کے لیے، مرڈر کلچر سے بچانے کے لیے اور ایسے برائیوں سے جو معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس میسیج کو، پیغام کو آپ سنیں، سمجھیں اور دوسرے ساتھیوں تک، اپنے خاندان والوں تک، اپنے دوست و احباب تک پہنچا کر سعادت دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔